ہوں طاہر علی خان اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ہمارے چینل کو لائک کریں, فالو کریں, سبسکرائب کریں. ہم نے جو یوٹیوب کے اوپر یہ سلسلہ شروع کیا ہے آپ سے بات کرنے کا, وہ اس لیے کیا ہے کہ بہت ساری خبریں ایک ہیڈ لائن بن کے ہمارے سامنے سے گزر جاتی ہیں, جن تک رسائی حاصل کرنا میں سمجھتا ہوں ہر شہری کا, ہر پاکستانی کا حق ہے, اور ویلڈ سورسز کے ساتھ آپ کو وہ خبریں پہنچائی جا سکیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, ویسے تو مختلف ٹاپک کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا, لیکن سب سے پہلے جو اس ٹائم ڈسکس ہو رہا ہے وہ ٹرمپ کی وہ تقریر ہے جو انہوں نے نیو یارک کے اندر UN اجلاس کے اندر کی, جس کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک تھے اور اسلامی ممالک کے سربراہ اس میں موجود تھے. اور غزہ کے حوالے سے جو جنگ بندی ہے اور مختلف ممالک نے فلسطین کو بطور ریاست بطور اسٹیٹ ایکسیپٹ کیا ہے, اس حوالے سے جو اجلاس ہوا تو اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے. تو جب صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر کا آغاز کیا تو آغاز میں ہی انہوں نے ایک, جس طرح ان کی ایک عادت ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنی عادت سے مجبور ہو کے ایک مذاق کے طور پہ ایک لائٹر نوٹ سے پرومپٹر کے بارے میں بات کی. بیسیکلی پرومپٹر کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پرومپٹر ایک ڈیوائس ہوتی ہے. جب آپ خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے جو اینکر حضرات ہیں یا جو ہمارے نیوز کاسٹر ہیں, وہ جب خبریں پڑھتے ہیں تو ایک ڈیوائس کی مدد سے ان خبروں کو پڑھا جا رہا ہوتا ہے, جس سے آپ اس کو مینولی فارورڈ بھی کر لیتے ہیں. تو وہ ڈیوائس UN کے اندر وہ ڈیوائس آپریشنل نہیں تھا, کام نہیں کر رہا تھا. تو ٹرمپ نے کہا کہ UN کا جو UN اسمبلی کا جو پرومپٹر ہے وہ کام نہیں کر رہا, اور اچھی بات ہے کہ پرومپٹر کام نہیں کر رہا, تو میں اپنے دل کی باتیں آپ سب سے کر سکوں گا. یہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا, اور اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ وہ ممالک جو یورپین ممالک یا اسلامی ممالک جو فلسطین کو بطور ریاست ایکسیپٹ کر رہے ہیں, وہ ممالک کہیں حماس کو فیور نہ کر دیں, یا یہ ان کا اس کو فلسطین کو ایکسیپٹ کرنا حماس کے لیے گفٹ نہ سمجھا جائے. اس بات کا اندیشہ تھا ٹرمپ کو, اور اس کا جس کا اظہار بھی انہوں نے کیا. اور انہوں نے مزید کہا کہ اگر یہ بطور ریاست ایکسیپٹ بھی ہوتا ہے, بطور اسٹیٹ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے فلسطین کو, حماس کا کسی قسم کا بھی ملکی امور ہے اس میں حماس کا کسی قسم کا بھی کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. آپ سب کو پتہ ہے کہ حماس ایک تحریک ہے فلسطین کی آزادی کی, جو اسرائیل کے خلاف کافی عرصے سے وہاں پہ جنگ کر رہی ہے, اور فلسطین کے حقوق کی خاطر وہ جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے اسرائیل کی طرف سے تو اس کا بھرپور جواب دیتے ہیں. تو ٹرمپ کو اس کا اندیشہ تھا. ایران کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ اب بہت سے فوجی سربراہان ایران کے موجود نہیں ہیں, یا وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں, وہ مار دیے گئے ہیں. اور جس طرح جب اسرائیل اور ایران کی جنگ کا بھی ذکر انہوں نے کیا کہ جب وہ جنگ تھی تو امریکہ نے ان کے جو ایٹمی تنصیبات ہیں ایران کے, ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو بھی تباہ کیا. اس کے علاوہ انڈیا کے بارے میں بھی صدر ٹرمپ کا ایک بالکل واضح موقف تھا. انہوں نے کہا کہ جو یوکرین کی جنگ تھی ان کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں چائنا نے اور بھارت نے مل کے ان سے آئل خرید کر. اس کے علاوہ اپنی تعریفیں بھی انہوں نے بہت ساری کی, جس میں ان کا UN میں ٹھہر کے انہوں نے کہا کہ میں نے 7 جنگیں ختم کروائی ہیں, اور UN کا اس میں کردار تماشائی کا تھا. سب کہتے ہیں کہ مجھے نوبل ایوارڈ ملنا چاہیے. انہوں نے اپنی تعریفیں بہت ساری کی, اور ان کا کہنا تھا کہ میں پیس کے لیے بہت کام کر رہا ہوں, جبکہ UN اس میں ایک تماشائی کا کردار ادا کر رہا ہے. میرے خیال میں ٹرمپ صاحب کو میں یہ بھی یاد کروانا چاہتا ہوں کہ جب بھی UN کوئی بھی پالیسی یا کوئی بھی اپنا فیصلہ یا ڈیسیژن دیتا ہے تو اس کو سب سے پہلے جو ویٹو کرتا ہے وہ امریکہ ہی ہوتا ہے, اور ٹھیک ٹھاک ویٹو کرنے کا ریکارڈ رکھتا ہے. اب یہ اجلاس ختم ہو گیا تو اس کے بعد ایک مسلم ممالک کے سربراہوں کے ساتھ میٹنگ تھی, جس میں ترکی کے صدر اردوغان اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک تھے, اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب بھی شریک تھے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور صدر ٹرمپ کی غیر رسمی ملاقات ہوئی, جس میں دیکھ کے یہ لگتا تھا کہ بہت کانفیڈنس کے ساتھ, جو کیونکہ آواز تو اس کی میوٹ تھی ویڈیو کی, لیکن جو ان کی ملاقات تھی اس سے جو جسچرز تھے کہ جب وہ دونوں ملکوں کے سربراہ آپس میں ہینڈ شیک کرتے ہیں, اور شہباز شریف صاحب جس طرح سے ان کو مل رہے ہوتے ہیں, امریکی صدر ٹرمپ کو وہ تعارف کرواتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کا, تو وہ بھی ہم نے دیکھا جس طرح سے انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کا تعارف کروایا. اور اس سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ پاکستان اس ٹائم جو خارجہ پالیسی ہے پاکستان کی, وہ جنرل عاصم منیر جو فیلڈ مارشل ہے پاکستان کی, وہ اور شہباز شریف صاحب کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ انتہائی بہتر رخ اختیار کر چکی ہے. اندرونی حالات پاکستان کے جیسے بھی ہوں, پاکستان کے اندرونی حالات سے میں بھی کچھ زیادہ سہمت نہیں ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, لیکن جو چھکے چوکے پاکستان خارجہ پالیسی میں اور فارن پالیسی میں مار رہا ہے اس کی داد دینی چاہیے, اور داد دینا بنتی ہے. اور میرے خیال میں ایک وقت آئے گا جب پاکستان کے بغیر دنیا میں جب بھی کوئی بڑا اقدام اٹھایا جائے گا تو پاکستان کو اس میں کانفیڈنس میں لیا جائے گا, اور شاید پاکستان کے بغیر وہ اقدام اٹھانا مشکل ہو.
اور جس طرح عرب ممالک پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، جو ایک حالیہ طور پہ ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کا، ڈیفینس ایگریمنٹ ہوا ہے، جس میں پاکستان کے اوپر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ سعودی عرب کے اوپر حملہ تصور ہوگا، اور اگر سعودی عربیہ کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے اوپر حملہ تصور ہوگا، اور پاکستان کو اس میں ایک اور شرط بھی حاصل ہوا ہے کہ وہ خادم حرمین شریفین بھی ہوں گے۔ وہ پہلے سے بھی پاکستان کی اگر آپ دیکھا جائے تو جو مقدس مقامات ہیں اس کی پاکستان پہلے بھی حفاظت کرتا آیا ہے، لیکن اب آفیشیل طور پہ پاکستان کو اس کی ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ ایک اور اچھی خبر پاکستان کے لیے سننے میں یہ بھی آ رہی ہے کہ پاکستان کے شہر گوادر میں سعودی عرب ایک آئل ریفائنری لگانے جا رہا ہے، جس سے پاکستان کے معاشی حالات مزید بہتری کی طرف جائیں گے۔ اس کے علاوہ حوری مشن کے حوالے سے ایک پوسٹ کی گئی تھی 20 ستمبر کو، جو ایک متنازع پوسٹ تھی جس کا تعلق ایک خاص گروہ کے ساتھ تھا۔ اس کی ڈیپتھ میں مزید نہیں جاؤں گا، لیکن اس سے مختلف تحریک انصاف کے متعدد جو رہنما تھے، جس میں ڈاکٹر عارف علی صاحب تھے، سندھ سے حلیم عادل شیخ صاحب تھے، اور علی محمد خان صاحب تھے، اور مختلف اور بھی تحریک انصاف کے رہنما تھے، جنہوں نے لاتعلقی کا اظہار کیا تھا کہ اگر اس کا نام بدل دیا جائے، اس کا نام چینج کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جس کے بعد شہباز گل صاحب، جو پاکستان سے اس ٹائم جا چکے ہیں، بلکہ بھاگ چکے ہیں، اور بھاگنے والے کو کیا کہتے ہیں آپ بہتر جانتے ہوں گے، انہوں نے علی محمد خان کے ٹویٹ کو کوٹ کر کے ان کے خلاف ٹویٹ کرنا شروع کر دیے۔ اور میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں شہباز گل صاحب کو کہ جب آپ کے لیڈر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا جا رہا تھا، اس رات آپ سب لوگ اسمبلی سے جا چکے تھے۔ ایک واحد بندہ تھا علی محمد خان، جو وہاں بیٹھ کے عمران خان کا دفاع کرتا رہا، اور اس کے جو کہے ہوئے شعر تھے اس تقریر میں، ان کے وہ شعر بھی آپ لوگ اکثر ٹویٹ کیا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے، اور ان سے فرمائش کیا کرتے تھے اپنے جلسوں میں کہ وہ شعر سنائے جائیں جب آپ سب لوگ بھاگ چکے تھے اور وہ اکیلا فیس کر رہا تھا۔ تو اس کے اوپر علی محمد خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جو غاروں میں چھپے رستم ہیں اور جو اس ملک سے بھاگ چکے ہیں، وہ بھی مجھے لیڈر، نظریہ اور پاکستان سے وفاداری سکھائیں گے۔ اوپر انہوں نے لکھا تھا کہ اللہ کی کیا شان ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا، ملیں گے نیکسٹ بلاگ میں۔ اللہ حافظ۔